جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی مرتبہ میں نے جمعے میں اسی آیت کے متعلق بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک آیت کے اندر ہر طرح کے شر کو، ہر طرح کے خیر کو سمو دیا ہے، اور یہ آیت ہر جمعے میں ہر جگہ پڑھی جا رہی ہے خطبے کے اندر۔ تین چیز کو کرنے کا حکم اللہ دیتا ہے اور تین چیز سے اللہ منع کرتا ہے۔ وہ تین چیز کیا ہے؟ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کا حکم اللہ دیتا ہے۔ یہ تین چیز ہے جس کے کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے، اور عدل اور احسان کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے، ہر معاملے سے ہے۔ احسان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام آپ اچھے سے کریں، خوبی سے کریں، وہ احسان ہوتا ہے۔ تین چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ اس ذات نے تین چیزوں کو کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1 ہے فحشا، نمبر 2 ہے منکر، نمبر 3 ہے بغی۔ فحشا کیا چیز ہے؟ فحشا کہتے ہیں برائی کو، بے حیائی کو، اور منکر بھی کہتے ہیں بے حیائی کو، برائی کو، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ فحشا کے اندر اور منکر کے اندر فرق ہے۔ فحشا اس برائی کو کہتے ہیں جو کھلے عام ہو، جو کھلے عام برائی ہو رہی ہے، زنا ہے، عزت پر حملہ ہے، شراب ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، اس طرح کے قتل ہے، اس طرح کے گناہ کو فحشا کہا جاتا ہے۔ منکر کے معنی بھی برائی کے ہیں، لیکن منکر اس برائی کو کہتے ہیں جس کو شریعت برا کہتی ہو، اسلام برا کہتا ہو، چاہے دنیا والے اس کو مانے یا نہ مانے۔ مثال کے طور پر سود ہے، بیاج ہے، آپ اور ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ سود کے بغیر تو ہمارا معاملہ بنے گا نہیں، ہمارا کام نہیں چلے گا، لیکن اسلام، شریعت اس کو گناہ کہتی ہے، حرام کہتی ہے، شریعت اس کو برا مانتی ہے، تو یہ منکر ہے۔ یہ دو طرح کی برائی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک برائی عام ہے، کھلے عام، فحشا آتا ہے، ایک جس کو اسلام نے، شریعت نے برا کہا ہو لیکن ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، فحشا، اس بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شراب بھی فحشا کے اندر آتا ہے۔ شراب فحشا کے اندر آتا ہے۔ اگر آپ شراب پی لیتے ہیں تو ہر طرح کی برائی، ہر طرح کے جرائم، کرائم کا راستہ آپ کے لیے کھلتا ہے، اور آپ جا کر اس کام کو انجام دے دیتے ہیں۔ شراب ایک ایسی چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ آپ بتا دیجئے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، الخمر جماع الاسم۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی اور چابی ہے۔ اور ہم شراب میں کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جو پینے کی ہوتی ہے وہی شراب ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، وہ تو شراب ہے ہی۔ کل مسکر خمر، ہر نشے والی چیز شراب ہے۔ وکل خمر حرام، اور ہر شراب حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، ہر طرح کے لوگ آئیں گے اور شراب کے نام بدل کر پئیں گے، نام کو بدل دیں گے کہ شراب نہیں ہے، لیکن وہ شراب ہوگی، چاہے وہ لکوڈ ہو یا انجیکشن کی شکل میں ہو، کیپسول کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی شراب ہے، اگر نشہ پیدا کر رہا ہے تو میرے بھائی وہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ اور شراب کیسے تمام برائیوں کی جڑ ہے؟ فحشا کے اندر یہ شراب آتا ہے۔ شراب میرے بھائی، اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی اللہ کے نبی نے کہ شراب کیسے تمام برائی کی جڑ ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، گزشتہ
قوم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بہت عابد تھا، متقی، پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا۔ اس زمانے میں ایک خوبصورت عورت تھی، خوبصورت لڑکی تھی، وہ اس عابد زاہد متقی شخص پر فریفتہ ہو۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس زمانے کے خاتون اس شخص پر، عابد زاہد شخص پر فریفتہ ہو گئی، دیوانہ ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے اپنا مطلب نکال لوں، کام نکال لوں۔ چنانچہ وہ اللہ والے نے معذرت کر دیا، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، مجھے بچا لو، مجھے اس گناہ سے، گناہ کے اندر مبتلا مت کرو۔ وہ تو وہاں بچ گیا، لیکن اس خاتون نے اپنی ایک باندی کو، نوکرانی کو اس اللہ والے کے پاس بھیجتی ہے۔ بھیجنے کے بعد وہ باندی جا کر کہتی ہے کہ ایک بہت اہم مسئلہ درپیش ہے، اس مسئلے کو آپ حل کر دیجئے اور ہماری مالکہ آپ کو بلا رہی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ والا بزرگ تھا، وہ سوچا کہ ان کا مسئلہ بہت اہم ہوگا، چلو میں ان کے مسئلے کو حل کرتا ہوں۔ جیسے وہ اللہ والا اس عورت کے، اس خاتون کے گھر پہ آتا ہے میرے بھائی، وہ عورت دروازہ لگا دیتی ہے، کنڈی لگا دیتی ہے، اور وہ عورت اور وہ اللہ والا ایک کمرے کے اندر بند ہو جاتے ہیں۔ اب وہ عورت کہتی ہے تمہارے پاس 3 آپشن ہے۔ وہ تو اپنا کام نکالنا چاہتی تھی، اس لیے اللہ والا بچنا چاہتا تھا کہ بچ جاؤں کسی طرح میں۔ وہ عورت کہتی تھی تمہارے پاس 3 آپشن ہے، یا تو یہ شراب پی لو، یا یہ بچہ ہے تلوار بازو میں، اس بچے کو قتل کر دو، 2 آپشن ہو گئے، یا میں جو چاہ رہی ہوں میرے جسم سے کھیل لو، میری خواہش پوری کر دو۔ 3 آپشن تمہارے پاس ہے، اگر تم میرے ساتھ کھیل لو گے، میری خواہش پوری کر دو گے، یاد رکھنا تم بچ جاؤ گے۔ بتائیے میرے بھائی، وہ اللہ والا بزرگ تھا، زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، بچے کو قتل کرنا بھی گناہ ہے، ایک آخری آپشن اس نے قبول کیا، شراب پینے کا۔ اس کا کہ شراب پی لوں گا تو گناہ ہو جائے گا، لیکن توبہ کر لوں گا، زنا سے بچ جاؤں گا، قتل سے بچ جاؤں گا۔ اس نے شراب پی لی۔ جیسے ہی وہ شراب پیتا ہے، اپنے ہاتھ میں شراب کو اٹھاتا ہے اور اپنی حلق کے اندر میرے بھائی 2-3 قطرے حلق کے نیچے اتارتا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر وہ حیوانیت جاگ جاتی ہے، اس کے اندر کا شیطان باہر آتا ہے، اور شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں وہ خود اس عورت کو لپکنے کے بعد اس کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے۔ میرے بھائی بتائیے، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے کہ نہیں ہے؟ منہ کالا کرنے کے بعد جب گناہ کر لیتا ہے انسان تو اس کے عقل کے پردے کھل جاتے ہیں، سامنے آ جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اب میں کیسے بچوں۔ چنانچہ اس بچے نے اس متقی انسان کو دیکھ لیا تھا، اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے۔ یہ تو متقی پرہیزگار تھا، باہر میں لوگ اس کو اللہ والے سمجھتے تھے، لیکن اس نے جرم کر دیا۔ میرے بھائی اب یہ کیا سوچتا ہے، یہ بچہ اگر باہر جائے گا تو میری شکایت کر دے گا، محلے میں، علاقے میں میری بدنامی ہو جائے گی۔ اس نے تلوار اٹھا کر میرے بھائی اس بچے کے گردن کو قتل کر دیا۔ آپ بتاؤ، زنا بھی کیا، شراب بھی پیا، قتل بھی کیا، ایک صرف شراب پینے کی وجہ سے اس نے اتنے بڑے کرائم، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم کیا۔ اس لیے کہا کہ تمام برائیوں کی جڑ اور چابی کنجی جو ہے وہ شراب ہے میرے بھائی۔ شراب پینے کے بعد انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے، وہ ماں باپ کے اندر تمیز نہیں کر پاتا ہے، اپنی بہن کے اندر تمیز نہیں کر پاتا ہے کون کس کا کیا رشتہ ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائی اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا، حرام قرار دیا۔ اب جس شکل میں بھی شراب پیئیں گے، انجیکشن کی شکل میں، کیپسول کی شکل میں، لکوڈ ہو یا غیر لکوڈ ہو، جیسا بھی ہو، اسلام نے سب کو حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ اسلامی اگر حکومت ہوتی تو ایسے شخص کو علاقے میں کھڑا کر کے کہا جاتا ہے کوڑے لگائے جائے، تاکہ معاشرے سے، سماج سے ایسے لوگ کو پاک صاف کر دیا جائے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ فحشا سے اللہ نے منع فرمایا، منکرات سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ آج جو مجھے بتا دیجئے جتنے جرائم، جتنے کرائم دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، آدھے سے زیادہ جرم، آدھے سے زیادہ گناہ میرے بھائی اس شراب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آئے دن مفتیوں کے پاس فتوے جا رہے ہیں کہ بھائی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا، کیوں دیا جی؟ نشے میں تھا، دے دیا۔ اس شراب کی وجہ سے طلاق کے مسئلے بڑھ رہے ہیں، بے گناہ بچوں پر ظلم ہو رہا ہے میرے بھائی۔ آپ بتائیے
آپ کے معاشرے میں آج بتا دیتا ہوں آپ کو، 18 سے لے کے 48 سال کی عمر تک کے لوگ میرے بھائی شراب کے اندر ملوث ہیں۔ اور مسلمان، میں غیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم تو سمجھتے تھے اسلام میں تم حرام ہے شراب اور لوگ پیتے ہوں گے، لیکن بھائی اسلام میں مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 18 سے لے کے 48% نوجوان بچے اس کے اندر ملوث ہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یاد رکھیے، اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان اس کا ذمہ دار ہے، باپ ہے، دادا ہے، چچا ہے۔ اگر اس کے گھر میں کوئی بچہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھ کر لے گا، حاجی صاحب، نمازی صاحب، یہ مت سمجھنا کہ میرا بیٹا تو محفوظ ہے، میرے گھر میں سب لوگ محفوظ ہیں، پڑوس میں کر رہا ہے کرنے دو۔ یاد رکھنا، پڑوس میں اگر آگ لگی ہے اس کی چنگاری آپ کے گھر میں ضرور آئے گی۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے سماج میں ایسے لوگ کو دیکھیں تو بلائیں، پیار سے سمجھائیں، یہ غلط راستہ ہے، اس راستے پہ مت چلو، اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے۔ آخری چیز کیا ہے؟ بغض ہے، ظلم کرنا، جبر کرنا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ کسی کی حق تلفی کرنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کی زمین دبا لینا، کسی مزدور سے کام کرا لیا، اس کو مزدوری وقت پر نہیں دیا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائی، بہت ہی اہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت ہے۔ 3 چیزوں کا حکم دیا، 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ عدل کا حکم دیا، احسان کا حکم دیا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملہ کرنے کا حکم دیا، اور 3 چیزوں سے روکا ہے، فحشا سے۔ فحشا کے اندر تمام برائیاں موجود ہے، زنا ہے، قتل ہے، شراب ہے، منکرات سے منع فرمایا، سود ہے، رشوت ہے، جس کو ہم اور آپ اچھا سمجھتے ہیں لیکن اسلام اس کو غلط سمجھتا ہے، اور آخری میں ظلم سے، جبر سے، حق تلفی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہ آیت بہت جامع ہے، اگر اس آیت پہ ہم اور آپ عمل کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے، آپ کے لیے سیدھے راستے کو کھول دے گا، ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔